وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ۔ اب ان کی اصل بیماری ذرا دیکھیے جناب اپنے بیٹے ذرا دھیان سے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ، اور بلا شبہ تحقیق سچ کر دکھایا ان پر ابلیس نے، ظنَّهُ اپنا خیال۔ کیا خیال تھا ابلیس کا؟ کیا کہا تھا اس نے آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کو؟ فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا یہ آدم، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میری منزلت کم ہوئی ہے، حسد کا شکار ہو گیا، اور کہا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ اور پھر اے اللہ اب تو مجھے ذرا مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت ہے، کہا اب اس میں آگے پیچھے اوپر نیچے اس پر حملہ کروں گا، اور میرے اللہ پھر تو ان کو جو ہے وہ شاکرین میں سے نہیں پائے گا، اس آدم کو جس کو تو نے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں جو ابلیس نے وہاں بات کی تھی اس قوم نے اس کی پیروی کر کے سچ ثابت کر دیا۔ تو حقیقت میں انسان پیروی کس کی کرتا ہے؟ ابلیس کی۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ، اور بلا شبہ تحقیق سچ کر دکھایا ان پر، ابلیس نے، ظنَّهُ اپنا خیال۔ توجہ رہے گی آیت، فَاتَّبَعُوهُ، تو انہوں نے اس کی پیروی کی۔ کس کی؟ ابلیس کی۔ بچے کون؟ الا فریقا من المؤمنین، مگر ایک فریق مومنوں میں سے صرف بچ گیا۔ قوم سبا کے اندر بھی کچھ ایسے تھے تھوڑے سے جو ایمان لے آئے تھے۔ وما کان لہ علیہم من سلطان۔ اچھا ایک یہ نظریہ بھی ہے کہ لو جی یہ تو ابلیس ہے، اب ہم کیا کریں، وہ ہم سے غلط کام کروا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان لہ علیہم من سلطان، دیکھیے، اور ابلیس کا ان پر کوئی زور نہیں تھا۔ سلطان بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، کیوں سلطان ہوتا ہے جی؟ سلطان کو سلطان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس پر طاقت ہوتی ہے، اس کا حکم چلتا ہے، اسی لیے سلطان۔ فرمایا ابلیس کا ان پر کوئی زور نہیں تھا، زبردستی ابلیس ان کو برائی نہیں کرواتا۔ کیا؟ الا لنعلم، مگر تاکہ ہم جان لیں۔ ہم نے ابلیس کو اگر ان کے پیچھے لگایا ہے اولاد آدم تو اس کی حکمت ہے کہ ہم تم سے جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کون حزب اللہ میں کھڑا ہے، کون حزب الشیطان میں کھڑا ہے، کون اللہ رب العزت والی سائڈ پہ کھڑا ہے اور کون شیطان والی سائڈ پہ چل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارا کام جو ہے وہ ابلیس نے کیوں کیا؟ الا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، من یؤمن بالآخرۃ، کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر، ممن ہوا منہا فی شک، اس سے الگ اس بارے میں کہ جس کو آخرت کے بارے میں شک ہے۔ دو گروہ بن گئے۔ سنیے ذرا پھر، الا لنعلم، مگر تاکہ ہم جان لیں، من یؤمن بالآخرۃ، کہ کون ایمان رکھتا ہے آخرت پر، ممن ہوا منہا فی شک، اور کون ہے جو آخرت کے بارے میں شک کا شکار ہے۔ یہ آ گئی بیماری نمبر 2۔ ایک ہے سیدھا انکار، اور دوسرا کیا ہے؟ شک کا شکار ہونا۔ اکثریت شک کا شکار ہے۔ ان کے ذہن میں کیا ہے؟ پہلے تو زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید آخرت آئے گی نہیں، ایسے ہی ہے یہ۔ اچھا اگر آئی بھی، تھوڑا بہت دھندلا خیال ہے، اگر آئی بھی تو سوارج ہو جانی ہے۔ دیکھیں اہل مکہ کے اندر بھی 2 گروہ تھے۔ ایک تو بالکل انکار کرتے تھے، ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اچھا جب ہم ریزہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ تو ہوگا سیدھے کافر۔ اور دوسرے کہتے تھے اچھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنی جو ہم عبادت کر رہے ہیں ان کی، کیا یہ ہماری سفارش نہیں کریں گے وہاں؟ اب اس کا جواب بھی آ گیا ہے، اگلا پھر آگے جواب ان کا یہ آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہے وہ اتنا ضرور کرتا تھا وہ ابلیس کہ ان کو بلاتا تھا کہ آ جاؤ، بھی وسوسے ڈالتا تھا اور یہ اس کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ لیکن ہوا کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ تھے جو آخرت پر ایمان لانے میں وہ بچ گئے، اور جو آخرت کے بارے میں شک کرنے والے تھے وہ اس کے پیروی کرنے والے بن گئے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، آپ کا رب ہر چیز پر خوب نگران ہے۔ جو ایمان والوں نے کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو ابلیس کے پیچھے چلے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اب وہ بیماریاں آ گئیں جو کہ شرک اور کفر کی شکل میں اہل مکہ میں اور دوسرے مشرک قوموں میں تھیں۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم تم پکارو ان کو جنہیں تم نے گمان کیا ہوا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا معبود بنایا ہوا ہے، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ اختیار نہیں کرتے، ذرہ برابر بھی ان کا اختیار نہیں ہے۔ وہ لا یملکون، وہ اختیار نہیں رکھتے، مثقال ذرۃ، ذرہ برابر بھی، فی السماوات ولا فی الارض، نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ زمین اور آسمان کی پیدائش کے اندر ان کا کوئی کردار ہے اور نہ اس کی ملکیت میں ان کا کردار، ایک ذرے کے بھی وہ مالک نہیں ہیں۔ وما لہم فیہما من شرک، اور نہیں ہے ان کے لیے ان دونوں میں کوئی حصہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے مدد کی ہو، کو ساتھ دیا ہو، کو مٹیریلی پرووائڈ کر دیا ہو، ہاں جی، یا اللہ تعالیٰ کو کہا ہو کہ جی جناب
نعوذ باللہ من ذالک آپ کام کر کے تھک گئے ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، نہیں ایسا بالکل نہیں، نعوذ باللہ۔ وما لہم فیہما من شرک، اور ان کے لیے یعنی اور نہیں ہے ان کے لیے ان دونوں میں زمین و آسمان میں کوئی حصہ، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہیں ہے اس کے لیے ان میں سے کوئی مددگار، کوئی بھی چیز نہیں۔ تینوں ساری چیزوں کا جو ہے وہ رد، تخلیق کے اعتبار سے بھی، ملکیت کے اعتبار سے بھی، حکم کے اعتبار سے بھی اللہ نے فرمایا ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دیکھیے تین باتیں ہوتی ہیں، جو پیدا کرتا ہے مالک وہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ دیکھیے دنیا میں کیا اصول ہے، ایک آدمی نے محنت کی جائیداد بنا لی، زمین بنا لی، مکان بنا لیا، کھیت اس کے ہو گئے، زمین ہو گئی، اب مالک بھی وہی ہے۔ جب وہ مالک ہوگا تو حکم بھی اسی کا ہی چلے گا، وہی اپنی مرضی سے ملازم دے گا نا۔ دنیا کے ایک چھوٹے سے اصول کی بات کر رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا۔ آپ کی اپنی دکان کے اندر کوئی ایسا بندہ تو نہیں ملازم ہو سکتا جس کو آپ نہیں چاہتے۔ یہاں بھی تین باتیں ہیں، کائنات کی تخلیق کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں، نمبر دو تو مالک بھی نہیں، نمبر تین حکم بھی ان کا کیسے چلے گا، ان کا حکم کیسے چل سکتا ہے۔ ولا تنفع الشفاعۃ، اب ان کا وہ نظریہ کہ سفارش ہو جائے گی، ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور نہیں نفع دے گی سفارش اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی، الا لمن اذن لہ، سوائے اس شخص کے کہ اجازت دے گا اسے اللہ۔ اللہ جس شخص کے بارے میں سفارش کی اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا۔ اب دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، نمبر ایک، سب سے پہلے سفارش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اجازت ملے گی۔ نمبر دو، جس کے لیے اجازت ملے گی صرف اسی کے لیے سفارش کرے گا اور دوسرے کے لیے نہیں۔ سفارش کی اجازت ملی ہے ایک شخص کے لیے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دو کی سفارش کروں، یا 10 کے لیے یا 20 کے لیے۔ اور شفاعت کبریٰ کس کو ملی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں بھی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے حد مقرر کرتا ہے، اس حد کے اندر رہ کر میں سفارش کروں گا۔ پھر آخر میں کیا ہے فرمایا، پھر جہنم میں وہ رہ جائیں گے جن کو قرآن روک لے گا۔ حدیث کے الفاظ صحیح بخاری کے، الا من حبسہ القرآن، جن کو قرآن روک لگا پھر ان کی سفارش میں نہیں کروں گا، میرے اور ان کے درمیان قرآن کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ سفارش سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی قرآن مجید کے اصول کے مطابق، جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کی اسی کے مطابق سفارش کریں گے۔ تو اس لیے ولا تنفع الشفاعۃ، نہیں نفع دے گی سفارش اس کے پاس، الا لمن اذن لہ، سوائے اس شخص کے اجازت دے گا اسے اللہ۔ اور ایک جگہ پر فرمایا ورضی لہ قولا، اور اس کی سفارش کو اللہ تعالیٰ سننا بھی چاہیے، اس پر راضی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف سفارش نہیں کرے گا، ورنہ خود بھی پھنس جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر سے جو ہے وہ سفارش کرنے کے لیے نکلا ہے اس کی ایک شخص کے لیے، وہاں تعداد بڑھا کے 3 کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات ہے اسے کہا جائے گا کہ اس دائرے میں سفارش کرو، تو وہ کہے گا نہیں 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 میں اس کو چھوڑ کر یہ بھی سفارش کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ فرمایا حتیٰ سب سے بڑے جو ہے وہ تمہارے سفارشی کون ہیں؟ اچھا ایک بات بڑی زبردست ہے، اہل مکہ کی بھی کیا کمال شرک ہے، اللہ معاف فرمائے۔ انہوں نے کہا فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ من ذالک، اور باپ بیٹی کے ناز و نام کے اوپر اس کے جو نخرے ہوتے ہیں ان کو بیٹے کی نسبت زیادہ برداشت کرتا ہے۔ بیٹی نازک ہوتی ہے، گھر کے اندر مہمان ہوتی ہے، اگر وہ سفارش کر دے، اور حقیقت بھی ہے ماں باپ کا دل زیادہ پسند کرتا ہے، تو کہا فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ سے کام کروا دیں گے، ہمارا کام کروا دیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا اور جن کو تم سفارشی سمجھتے ہو ان کا عالم یہ ہے، ذرا دیکھیے ان کا عالم کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے معاملے میں ان کا کیا عالم، حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور کی جاتی ہے، عن قلوبہم ان کے دلوں سے، فرشتوں کے دلوں سے۔ فزع اکیلے کا معنی ہوتا ہے گھبراہٹ ڈالنا، گھبراہٹ ڈال دی جائے گی، اور فزع کے ساتھ عن آ جائے تو گھبراہٹ دور کرنا، یاد رکھیے 2 لفظ ہو گئے، ایک ہے گھبراہٹ آنا، ایک ہے گھبراہٹ کا دور ہونا۔ تو جب عن آ جائے تو اس کا مطلب دور ہو جائے گی۔ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، فرشتوں کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی، جب گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے ان فرشتوں کے دلوں سے، قالو تو کہتے ہیں ماذا، کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ اوپر سے آیا، آسمان دنیا پر پہنچ گیا، آہستہ آہستہ جبریل علیہ السلام کو ملا، پھر آگے 7واں 6واں 5واں سارے آسمان، ہر فرشتوں کے پاس جب حکم آتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا روب دبدبا ان کے اوپر اتنا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اس طرح فرشتوں نے اپنے آپ کو جھکایا ہوا ہے، اور جب
قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ آستہ سے ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں ماذا قال رب، قالو تو کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ قالوا الحق، وہ کہتے ہیں حق فرمایا، جو اوپر سے حکم آیا حق ہی آیا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہ بہت بلند و بالا ہے اور بہت بڑی ذات ہے۔ یہ تو حال ہے ان فرشتوں کا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اتنے جھکے ہوئے ہیں، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم چند چھوٹے چھوٹے علاقوں کی اور چند قبیلوں کی سرداریاں لے کر اللہ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے خلاف جو ہے وہ اتنا تکبر کا شکار ہو رہا ہے، اور سفارشی تم فرشتوں کو بنا رہے ہو۔ یہ عجیب بات ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے؟ قل اللہ، تو کہہ دیجئے اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ وَإِنَّا، بلا شبہ ہم، او ایاکم، یا تم، لعلی ہدن، یقیناً ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا واضح گمراہ۔ اب وہ کہتے تھے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ بات ہو چکی ہے پہلے رکوع کے اندر، یہ پچھلی دفعہ وہ کہتے تھے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوا ہے، یا تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، یا جو ہے یہ اس کو کوئی جو ہے وہ جنون لاحق ہے۔ کہتے تھے نا وہ پچھلے رکوع میں یہ بات آئی۔ اللہ فرماتے ہیں آپ یہ کہہ دیجئے دیکھو انا، بلا شبہ ہم یعنی میں اور میرے اوپر ایمان لانے والے، او ایاکم، یا تم، لعلی ہدن، یقیناً ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا واضح گمراہی میں۔ اب دو ہی صورتیں ہیں نا، یا میں ہدایت پہ ہو اور تم گمراہی پہ ہو، یا ہم گمراہ ہیں اور تم ہدایت پہ ہو۔ اللہ، یہ امکانیات پہ بات ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص نے کہا کہ جناب آپ کہتے ہیں آخرت آئے گی، وہاں جزا ہوگی، سزا ہوگی، جب آپ کوفہ میں تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں، وہاں آپ نے بھی امکانیات پہ بات کی۔ اس نے کہا اگر میں آخرت پر ایمان نہیں لاتا تو میرا کیا بگڑے گا؟ اگر آخرت نہ آئی تو میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا، اور اگر آخرت نہ آئی تو آپ کا تو کوئی بھی نہیں، آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، دیکھیں اپنے آپ کو، آپ نے جو ہے وہ پابندیوں کے اوپر جکڑا ہوا ہے۔ تو علی رضی اللہ نے کہا اچھا اس کا الٹ بھی تو سوچ لو، اگر آ گئی تو، اگر آ گئی تو میرے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، پھر جو نقصان تمہارا ہے اس کا تم سوچو۔ یعنی اگر تم اگر مگر کے چکر میں پڑے ہو تو آپ نے پھر یہاں ایک زبردست بات وہاں کی، اللہ اکبر، بہت بڑی بات۔ آپ نے کہا قیامت کے بارے میں تم شک کا شکار ہو، اگر مگر بات کر رہے ہو، مجھے ہر دو صورت میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اگر نہیں بھی آتی تب بھی میرا فائدہ ہے، اس لیے کہ میری دنیا بڑی اچھی گزر رہی ہے، میں تمہاری طرح فکر مند ہی نہیں ہوں، اور اگر آ گئی تو پھر میرا فائدہ ہی فائدہ ہے، تمہارا نقصان ہی نقصان، تو ہر دو صورت میں میرا فائدہ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ لوگوں تم نے یہ کیا فکر پالے ہوئے ہیں؟ دنیا کے فکر جو ہیں یہ تو دل کی سیاہی اور اندھیرے کی علامت ہے، اور آخرت کی فکر یہ دل کی روشنائی کی علامت ہے۔ جس کو آخرت کی فکر ہے اس کا دل روشن ہے، ان کو دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے اس کا مطلب اس کا دل اندھیرے میں ہے۔ یہ حضرت عثمان بھی کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول۔ تو فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ ہم یا تم لعلی ہدن، یا تم یقیناً ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا واضح گمراہی میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے لا تسألون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما جرمنا، اس کے متعلق جو ہم نے جرم کیا، ولا نسأل، اور نہ ہم سے پوچھا جائے گا، عما تعملون، اس کے متعلق جو تم عمل کرتے ہیں۔ اب یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دو آدمی اور دو قوموں، دو گروہوں کے درمیان باقاعدہ ڈبیٹ ہو رہی ہے، آپس میں جب گفتگو ہو رہی ہو تو ادھر سے بھی دلائل آ رہے ہیں اور ادھر سے بھی دلائل آ رہے ہیں، تو کہا جاتا ہے جی آپ غلط ہیں، آپ کے فلاں شخص نے ایسا کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا جائے گا دیکھو اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے یا ہم نے جرم کیا ہے اس کا سوال تو تم سے نہیں ہوگا، اور اگر تم جو جرم کر رہے ہو انکار کا، اس کا سوال پھر ہم سے نہیں ہوگا۔ قل، کہہ دیجئے یجمع بیننا ربنا، جمع کرے گا ہم سب کو ہمارا رب، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کے ساتھ، وہو الفتاح العلیم، اور وہ وہی جو ہے وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء اللہ، اللہ اکبر۔ قل، آپ کہہ دیجئے ارونی، تو مجھے دکھاؤ، الذین، وہ معبود، الحقتم بہ، جس کو تم جوڑتے ہو، ملاتے ہو، شرکاء، شریک ٹھہرا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تم مجھے بتاؤ۔ یہ بات اس طرح ہے، ہم کہتے ہیں، ہم پنجابی زبان میں کہتے ہیں یار یہ جس کو تم اس کے ساتھ ملا رہے ہو اس کی اوقات ہے،
تو کیا اس کی اوقات اتنی ہے کہ اس کو اس کے ساتھ جوڑا جائے؟ سمجھے بات؟ یہ انڈائریکٹلی یہ بات ہے کہ کیا یہ دنیا کے اندر جو مخلوقات جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے، اور کیا ان کی اوقات ہے کہ ان کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑا جائے، اللہ کا شریک بنایا جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے ارونی الذین الحقتم، تم مجھے دکھاؤ وہ معبود جنہیں تم نے ملا دیا ہے بھی اس اللہ کے ساتھ شرکاء شریک ٹھہرا کر۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ تو اللہ ہے جو خوب غالب اور نہایت حکمت والا ہے۔ وہ العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے۔ کیا یہ عزیز اور حکیم ہیں؟ نہیں۔ دیکھو، دو صفتیں بار بار قرآن مجید میں بہت زیادہ آتی ہیں، اور ایک بات باؤ جی میں آپ کو بتا دوں، جہاں بھی قرآن مجید آپ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، شرک کے مقابلے میں جب دلائل آئیں گے یہ دو صفتیں آئیں گے، العزیز الحکیم۔ اس لیے العزیز کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا خالق وہ ہے، اور الحکیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حکم آپ اسی کا ہی چل رہا ہے۔ تم دکھاؤ، یہ بار بار یہ چیزیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم۔ اور آگے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور منقبت بھی بیان کرتے ہوئے کہا کہ مکے والو، تم سمجھتے ہو کہ یہ مکہ کی چھوٹی سی بستی کی طرف آئے ہیں؟ اور پھر ان کو بھی خطاب کیا ہے، وہ یہود و نصارہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان مشرکین کو اکساتے تھے، جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن مشرکین کو اکساتے تھے۔ جب بھی آتے تھے تجارت کے سفر پر اکساتے تھے، ابھارتے تھے کہ ان سے یہ سوال کرو، ان سے یہ سوال کرو۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا ٹھہرو، یہ صرف مکے کی بستی کی طرف نہیں آئے، یہ پوری انسانیت کی طرف آئے۔ اور اگر مکہ والے انکار کریں گے تو ان کا اگر انجام برا ہے تو ہے یہود و نصارہ، تم انکار کر کے جو ہے بچو گے نہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عظمت یہاں بیان ہوئی ہے، اور اسی کا تذکرہ جو ہے وہ سورہ انبیاء میں بھی ہوا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہاں پر تو یہ بیان کیا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے نہیں بھیجا مگر آپ کو کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن یہ ایسی حقیقت ہے کہ اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے آخری شخص تک پوری زمین پر جو آئیں گے سب کے لیے اس وقت حجت ہے۔ جو ایمان لائے گا بچے گا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ نہیں بچے گا۔ یہ شان آپ کی جو ہے وہ اہل زمین تک ہے، اور پھر اس کی سے بڑھ کر آپ کو جو ہے وہ رحمت للعالمین قرار دیا گیا، وہ تو اور زیادہ مقام ہے آپ کو جو سورہ انبیاء میں بیان ہوا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ قیامت کا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب وہی بات دوبارہ کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ قیامت آئے گی بار بار، تو آپ بتا دیجیے اس کا، آپ قیامت کے بارے میں اتنے زور سے کہہ رہے ہیں اور آپ کو خود پتہ نہیں ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ وقت کیا ہے، تو آپ کیسے اللہ کے رسول ہیں؟ ان کا اعتراض تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل لکم، آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، لکم تمہارے لیے میعاد وعدہ ہے، یومن ایک ایسے دن کا، اے لوگو تم کے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے، لا تستأخرون عنہ ساعۃ، کہ نہ تم اس سے ایک گھڑی پیچھے رہو گے، ولا تستقدمون، اور نہ تم آگے بڑھ سکو گے۔ جب وہ قیامت کے مناظر اور قیامت کا منظر آ جائے گا اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یہاں جو ہے یہ مضمون ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔